السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اصطلاح نمبر 15 پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاح نمبر 15۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کل 15 اصطلاحات بیان کی گئی ہیں، اور آج ہم آخری اصطلاح جس کا نام مسئلہ انابت ہے پڑھیں گے۔ قرآن مجید کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ توحید تب سمجھ میں آتا ہے جب دل میں ضد، عناد اور تعصب نہ رہے، اور حق کی طرف توجہ اور میلان ہو جائے۔ اس پر قرآن کریم کی کچھ آیت، پہلی آیت وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، یعنی اس مسئلہ توحید کو وہی مانتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں انابت ہو اور ضد نہ ہو۔ اسی طرح إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، جس کا دل ہو اس کے لیے قرآن یا مسئلہ توحید میں نصیحت ہے، یا خوب غور سے سنے یعنی انابت کرے۔ دوسری ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، ترجمہ یہ ہے جس کا تم سے ہر رجوع کرنے والے، یاد رکھنے والے کے لیے وعدہ ہوا تھا، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرا اور جو اس کی طرف رجوع کرنے والا دل لایا۔ اور تیسری قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، فرما دیجئے کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے راہ دکھاتا ہے۔ اس کی تائید ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما ھو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، یہ لوگوں کے لیے پہنچا دینا ہے تاکہ اس سے ڈرائے جائیں اور جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اور چوتھی اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، خدا جسے چاہتا ہے اپنے ہاں چن لیتا ہے، اور جو رجوع کرے اسے اپنی طرف راہ دکھاتا ہے۔ اگر ھدی للمتقین میں یہی مراد لی جائے کہ بے شک قرآن کریم دل میں انابت رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، تو کسی قسم کے سوال و جواب کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ پانچویں آیت فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون،
منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ترجمہ: یہی ہے فطرت اللہ کی جس پر لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی فطرت کو تبدیل نہیں۔ یہی ہے سیدھا راستہ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سب لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی سے ڈرو اور شرک کرنے والوں سے نہ بنو۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ توحید انہی کی سمجھ میں آتا ہے جن کے دلوں میں انابت الی الحق ہو، اور جو اپنے مشرکانہ عقیدے پر ضد کرے یا مسئلہ توحید کو قدرے مانے لیکن اسے بیان کرنا پسند نہ کرے، دونوں اس مسئلے کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کچھ فوائد کا جان لینا بھی ضروری ہے، جن میں پہلا فائدہ مضامین قرآن۔ قرآن مجید میں کل 6 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 تخویف اور نمبر 6 بشارت۔ باقی دلائل بطور شواہد اور قصص، بطور عبرت اور تذکیر بایام اللہ بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کا ذکر بسلسلہ تخویف اخروی آئے گا۔ احکام جماعت مسلمین کو ایک نظام کے تحت منظم کرنے کے لیے بیان کیے گئے، اور رسالت کا بیان توحید کے لیے ہوگا، تو گویا مقصود اصل توحید ہے، باقی سب اس کے تابع ہیں۔ دوسرا فائدہ قرآن پاک میں توحید کا بیان۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں توحید کا بار بار بیان بالکل اسی طرح ہے جس طرح ذی الحجہ کی 7ویں، 9ویں اور 11ویں تاریخوں کو احکام حج بیان کرنے کے لیے 3 خطبے دیے جاتے ہیں۔ جو احکام 7ویں تاریخ کو بیان کیے جاتے ہیں، 9ویں تاریخ کو یاد دہانی اور تاکید کے طور پر انہی کا اعادہ کیا جاتا ہے، اور مزید احکام بھی بیان کر دیے جاتے ہیں۔ پھر 11ویں تاریخ کو 7ویں اور 9ویں تاریخ کے احکام ہی کا تکرار اور کچھ مزید خصوصی احکام کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سورت کے مضامین توحید کو دوسری سورت میں بطور تاکید و توضیح بیان کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی سورت کی خصوصیت بیان بھی مذکور ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسرا فائدہ شرک اعتقادی اور فعلی۔ قرآن مجید میں شرک فعلی کی نفی بہت کم اور شرک اعتقادی کی نفی بہت زیادہ کی گئی ہے، حالانکہ لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ لوگوں میں اگرچہ شرک اعتقادی کے مقابلے میں شرک فعلی زیادہ ہے، لیکن اول الذکر چونکہ آخر الذکر کا مبدا ہے، اس لیے قرآن مجید مبدا کو دور کرتا اور جڑ کو اکھیڑتا ہے تاکہ اس پر کوئی چیز متفرع نہ ہو اور اس پر کوئی شاخ نہ پھوٹ سکے۔ اس لیے قرآن مجید میں شرک اعتقادی جو شرک فعلی کی جڑ ہے کا زیادہ سے زیادہ رد کیا گیا ہے۔ چوتھا فائدہ مضامین قرآن کی ترتیب۔ قرآن مجید میں اکثر مضامین کا طریقہ ذکر یہ ہے، پہلے تمہید ہوتی ہے، پھر اصل مضامین یا دعوے ذکر کیے جاتے ہیں،
پھر لف و نشر مرتب یا غیر مرتب کے طور پر ان مضامین کا اعادہ کیا جاتا ہے یا قصص واقعات کو ان پر بطور مذکور متفرع کیا جاتا ہے یا ثمرات و نتائج کو اسی طریق سے بیان کیا جاتا ہے۔ مضامین کا یہ طریق بیان سورہ مائدہ سے لے کر حوامیم سبع کے آخر تک برابر جاری چلا گیا۔ اس کے بعد بھی کم و بیش کہیں کہیں یہ طرز بیان پایا جاتا ہے۔ اس سے آگے 5واں فائدہ وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔